جو ہیں پاک باش لائے کے دیدار. اگر آپ دیانتداری سے، میں آپ سے کہہ رہا، میں آپ سے بالکل، میں آپ کو انسٹنس دے سکتا ہوں جو ریکارڈڈ ہیں، جو لوگ مطلب گورنر ہے اسٹیٹ کا، میں نے اس سے ٹیکس لیا. یہاں کا چیف منسٹر، اس وقت کے چیف منسٹر سے، چیف منسٹرز آفس سے ٹیکس لیا. یہاں کے کمشنر سے، منسٹر سے، کسی کو سپیئر نہیں. ان کے ذاتی، یہ ان کا یہ نہیں تھا ذاتی، یہ جو ہے یہ اس کے لیے جو آیا تھا یا کچھ چیز تھا ان کا، یا جس پر ٹیکس بنتا تھا اس کو نہیں. اگر آپ کسی اصول کی بنیاد کام کرتے، آپ کسی اصول کو اپناتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انفلوئنس جو ہے وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتے. بدقسمتی سے ہمارے جج کرپٹ، بدقسمتی سے میں نے ان سے ایک دفعہ، وہ پی آر راجو ان دنوں وہ وجیلنس کمشنر تھے، تو مجھے بھی تقریر کرنے کا موقع ملا تھا. میں نے ان سے کہا تھا، میں نے وہاں پر اس تقریر میں وہ بھی موجود تھے وہاں، اور پورے یہ تھے وجیلنس آفیسر. میں نے کہا کہ وجیلنس اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہیز بیکم دا بگیسٹ ڈین آف کرپشن. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ جو ہے گورنر کو گاڑیاں آئی اور ان کمار جی وہاں پر پرنسپل سیکرٹری، انہوں نے کہا کہ گورنر کی گاڑیاں ایگزمپٹ ہیں. میں نے کہا نہیں، وہ جو آپ کانسٹیٹیوشن آف جموں کشمیر کی آرٹیکل 3 کی بات کر رہے ہیں وہ اس میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا، آپ کو سروس ٹیکس دینا پڑے گا. ناراض ہوئے، بہت ناراض. میں نے نہیں، چیف منسٹر تھے، ان کو یہ الیکشن کا سامان آیا، بڑا زبردست شور ہوا. میں نے نیچے اتروایا لکھن کو، میں نے کہا آپ پہلے ٹیکس دے. نہیں ہوگا تب تک نہیں چھوڑوں. تو یہ بنیادی طور پر سسٹم فیلئر ہوتا ہے. اگر چیف ایجوکیشنل آفیسر کام کرتا ہے، اگر تحصیل ایجوکیشنل آفیسر کام کرتا ہے، اگر زڈ ای او کام کرتا ہے، اگر استاد کام کرتا ہے، اگر پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کام کر لیتے ہیں، اگر وہ اپنے کرتے ہیں، تو ڈپٹی کمشنر تک کوئی بات ہی نہیں آئے گی. میں نے کہا کہ اگر 1 روپے کا نقصان میری وجہ سے سکول میں ہوا ہو، میں پورے 3 سال کی تنخواہ جو ہے اپنے پینشن سے سرکار کو واپس کروں. کہ لوگوں کی خدمت جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے ایز پبلک سرونٹس، بیکاز وی آر دیئر سرونٹس، they are not their master, they are our master. As people, as public, they are our master. So my government, they should, jitne sare functionaries ہیں, they should essentially know that they are public servants. چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو، چاہے وہ ہمارا منتری ہو، چاہے وہ ہمارا چیف منسٹر ہو، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے یا جو ہیں وزیر اعظم ہو، یا everybody essentially is a public servant. جو شخص اپنے آپ کو حکمران سمجھتا ہے وہ میرے خیال میں شاید الفاظ بہت سخت ہوں، لیکن وہ انسانیت کے مرتبے سے گر جاتا. کیونکہ اقبال نے ہی کہا تھا، مسلمانی در کتاب مسلمان در گور. مسلمانی جو ہے، اسلام جو ہے وہ کتاب میں، اور مسلمان جو ہے وہ قبر میں. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ گورنر، چیف منسٹر، جتنے سارے منسٹرز تھے، جتنے سارے کمشنرز تھے، کسی کو جس کا ٹیکس بنتا تھا اس کسی کو بھی نہیں چھوڑا. نو بڈی، رائٹ فرام دا گورنر اپ ٹو دا ایسے لیول آف، جو میرے آفس ہے، میں بہت ان کے مقابلے میں بہت، لیکن کسی کو بھی
ٹیکس ادا کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہ مظفر بیگ صاحب تھے، میں نے وہاں پر مظفر بیگ صاحب کے پورے جلسے میں کہا تھا کہ جس طرح کسی مستحق کو سے کوئی چیز روکنا، اس کو نہ دینا جس طرح گناہ ہے، اسی طرح کسی غیر مستحق کو دینا گناہ۔ بہت سارے لوگ ناراض ہو۔ ایک ہمارے یہاں پر بار پریزیڈنٹ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، مہدی نوری صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم کو منموہن سنگھ نے دیا تھا، اعجاز صاحب نے نہیں۔ کیا یہ آرٹی پھر سیاسی مفاد کے لیے، تعلیمی مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ تعیناتی جو ہے وہ ہوئی، کیونکہ لوگ ہماری ووٹ بینک پالیٹکس ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے یہ سسٹم جو ہے، اس پورے سسٹم کا بیڑا ہم نے غرق کر دیا۔ استاد اپنے شاگردوں کی، اپنے طالب علموں کی، ان کی تربیت ٹھیک طرح نہیں کر پاتا، ان کے دلوں میں محبت کی جوت جگا نہیں سکتا، ان کے دلوں میں انسانیت کا احترام اور انسانیت اور انسانی جو ہے بلا لحاظ مذہب و ملت انسانیت کا احترام وہ جگہ نہیں سکتا، تو وہ بحیثیت استاد ناکام ہے، اور پوری جو ہے معاشرے کی، پوری سماج کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، وہ ڈہ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ استاد جو ہے وہ کل خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا کہ اس نے اپنا فرض پوری طرح انجام نہیں دیا، اور اس نے اپنے طالب علموں کو وہ جو اس کے سپرد کیے گئے تھے ان کو ایک صحیح انسان نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے معاشرے کے مختلف طبقے ہیں، جس طرح ان میں جو ہے تنزل، جس میں ان میں جو ہے وہ بگاڑ آیا ہے، اسی طرح استاد میں بھی بگاڑ آیا ہے۔ تو اگر آپ اپنے شاگردوں کے، اپنے طلباء کے، اپنے طالب علموں کے دلوں میں اپنی عزت اور اپنا احترام اور اپنا وقار اور اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتے، تو آپ بحیثیت استاد ناکام ہیں۔ اگر آپ اس ڈیوٹی کو، اگر آپ اس فرض کو انجام دینے میں کوئی کمی یا کوئی کوتاہی کرتے ہیں، تو آپ کی وہ جو ہے جو پوری جو تنخواہ ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ جن کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے، کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے جواباً فرمایا کہ تم میرے استاد ہو۔ وہ حیران حضرت علی کا، آپ باب مدینۃ العلم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میں کیسے، آپ اولاد رسول ہیں، تو میں، آپ مولائے کائنات ہیں، میں کیسے آپ کا استاد ہو سکتا ہوں؟ تو حضرت علی نے جواباً فرمایا کہ ایک دفعہ میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ جو کتیا ہوتی ہے، بچ، اس کے جو تھن ہوتے ہیں یہ 6 ہوتے ہیں یا 8 ہوتے ہیں، تو میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے بتا دیا، تو اس لحاظ سے آپ میرے استاد ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا، من علمنی حرفا سیرنی غلاما، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا، چاہے مجھے رکھے چاہے بیچ ڈالے۔ اگر آپ اس ڈیوٹی کو، اگر آپ اس فرض کو انجام دینے میں کوئی کمی یا کوئی کوتاہی کرتے ہیں، تو آپ کی وہ جو ہے جو پوری جو تنخواہ ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔